هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم کو گھر بیٹھے فون کے ذریعے ہی صحیح دینی معلومات حاصل کرنے، قرآن کو صحیح ڈھنگ میں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن کے معنی و مفاہیم، قرآن پر عمل پیرا ہونے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو پڑھانے میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ ہم اسے رد کریں، اسے چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صحیح ڈھنگ، صحیح تلفظ اور اس کو جس طرح پڑھنا ہے پڑھیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی، جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ایک حدیث کی تلاوت کی تھی، وہ کیا تھی کہ ایک شخص قرآن پڑھتا تھا اور جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے رک جاتا تھا تو اس کا رحمت کا سایہ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جاتا تھا۔ جب تک وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا تو اس کے سر پہ اللہ رب العزت کا سایہ ہوتا تھا۔ تو ایسی مقدس کتاب، ایسا مقدس اللہ رب العزت کا کلام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے اس چیز پر غور و فکر کیا کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اس کو صحیح معنوں میں صحیح تلفظ میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن افسوس آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کو تم کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے یعنی اپنے پڑھنے والے ساتھی کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو قرآن ہماری سفارش بن کر آئے گا۔ تو ہمارا مقصد، آپ کا مقصد پڑھنے پڑھانے کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ میں پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے۔ ہمیں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور آگے دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کا
جائزہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ سبھی سے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اپنی بہنیں، یعنی جو آپ کی دینی بہنیں ہیں جو اس کلاس میں ہیں، ان سبھی سے کہیں گی کہ کلاس روزانہ اٹینڈ کریں اور اپنے لیے استفادہ کریں، مستفید ہو علم کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ لاسٹ ہفتے ہم جو سبق پڑھے تھے وہ تھا وقف کا بیان، یعنی ٹھہرنا کیسا ہے، آیت آئی تو ہم کیسے ٹھہریں گے، اس طرح۔ اب ہم پڑھیں گے رسم الخط اور رموز اوقاف۔ میم سیکنڈ والا کیا بولے آپ؟ رموز اوقاف، اس کا ایک اور نام ہوگا علامات وقف بھی کہیں گے اس علامات وقف، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے کیسے رکنا ہے، کیسے نہیں رکنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، وہ پڑھیں گے۔ ابھی تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے، پہلا سبق جو ہے ہمارا یہ دیکھیے، رسم الخط۔ رسم کا معنی ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ جانتے ہی، ایک رسم، ایک رواج، اس طرح، مطلب ایک سلیقہ، خط لکھنے کا، یعنی سلیقہ، طریقہ، کچھ بھی کہیں گے آپ رسم کو، ٹھیک ہے۔ رسم الخط، لکھنے کا طریقہ، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح ٹھہرے، کس طرح نہ ٹھہرے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، اور تم کسی نے سوال کیا تھا جب ہم مد کا بیان پڑھ رہے تھے تو کسی نے سوال کیا تھا کہ مد منفصل کے بعد واو آ رہا ہے، واو کے بعد پھر الف آ رہا ہے، لیکن ہم الف کو نہیں پڑھ رہے بلکہ واو کو ہی کھینچ رہے ہیں، یعنی واو مدہ کو کھینچ رہے بلکہ الف نہیں پڑھ رہے، وہ الف آ رہا ہے۔ تو وہ ہی ہم آج سیکھیں گے کہ ویسے الف یا واو جسے ہم حروف مدہ کہتے ہیں اور حروف علت بھی کہیں گے اس کو، الف یا واو قرآن پاک یعنی قرآن مجید میں بہت سی جگہ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ ایسے الف یا واو جو پڑھے نہیں جاتے ہیں، اس سبق میں، صرف اس سبق میں یہاں پر نیچے رونگ کا نشان بنا ہوا ہے، نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت سی جگہ الف یا واو خالی دکھائی دیتے ہیں ہمیں، ہے نا، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر الف یا واو خالی دکھائی دیتے ہیں، یا اس پر ایک چھوٹا سا زیرو، مطلب ایک چھوٹا سا زیرو بنا ہوا ہوتا ہے، گول نشان ہوتا ہے، چھوٹا سا گول نشان، جیسے یہاں پر رونگ ہے الف پر، اسی طرح قرآن میں چھوٹا سا رونڈ اپ رہتا، تو وہاں پر ہم کو نہیں رکنا چاہیے۔ وقف نہ کرنا، یہ دیکھیے، وقف نہ کرنے کی صورت میں، وقف کو ہم کو وہاں پر وقف نہیں کرنا ہے تو ہم ملا کر پڑھیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، جہاں پر رونگ نشان بنا ہوا ہے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت سی جگہ الف یا واو ہے لکھے ہوئے لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے۔ اب دیکھیں یہاں اوپر لکھنے کے طریقے میں کیا لکھا ہوا؟ باجی قرآن میں پہچاننے کے لیے یہاں پر رانگ نشان قرآن میں نہیں رہتا نا؟
ہاں وہی تو ہم کہہ رہے تھے. ایک منٹ. اب دیکھیے کیا تھا وہ. اف یہ رانگ ہے نا. قرآن میں جی کس طرح ہوگا؟ ایسا چھوٹا سا راؤنڈ اپ یعنی گول نشان رہیں گا قرآن. ٹھیک ہے. جی تو وہاں پر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ انڈین قرآن میں بھی ہوگا, سعودی قرآن میں بھی ہوگا. دوسرا ہاں مصحف جو ہوگا وہ دونوں قرآنوں میں بھی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. آپ وہاں پر اس الف کو نہیں پڑھیں جی بلکہ حرکات پڑھیں گے, حرف مدہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ جی بات. اب دیکھیے دیکھیے ہم ایک لائن پڑھیں گے, پھر اس کے بعد آپ لوگ ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ. بیچ میں قواعد بھی پوچھیں گے. اب دیکھیں یہاں جو اوپر لکھا ہوا ہے فرسٹ لائن میں, وہ صرف لکھنے کا طریقہ ہے, لیکن پڑھا ویسے نہیں جائے گا. نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے. اف ام مات, اف ام مات, اس طرح پڑھیں گے. افا یہ صحیح ہوگا کیا؟ سس خاشیہ بتائیے آپ. نہیں, کیوں؟ وہاں پر رانگ ہے تو وہ الف کو نہیں پڑھنا ہے, حرکات کا جیسے ہی پڑھنا ہے فا کو. جی بارک اللہ. آگے دیکھیے لا الہ اللہ, میں صحیح پڑھا ہوں؟ سے سرید آفرین آپ بتائیے. ہاں میم. جی ہاں الف, جو الف کو پر انٹو ہے اور الف نہیں پڑھنا چاہیے. ہم پڑھے ہیں وہ الف یا نہیں؟ نہیں پڑھے. لام اس کے تو بعد صحیح پڑھے جو ہیں, الف. ہم غلط پڑھے. صحیح پڑھے. جی سے سمیہ ترنم آپ بتائیے, ہم صحیح پڑھے کہ غلط پڑھے؟ غلط پڑے باجی. کیسے؟ لاسٹ میں آپ کھینچے آ بول کر, وہاں پر کھینچنا نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہاں پر رانگ نشان ہے, وہ الف کو نہیں پڑھا جاتا. وہ الف جی پڑھیں گے تو حرف مدہ الف مدہ ہو جاتا, اس لیے کھینچنا پڑتا. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو خالی حرکت ہوتی, وقف کرنا پڑتا وہاں پر. جی بارک اللہ. من نبأ ملئه ولأوضعوا ثمود. سس معراج آپ بتائیے, صحیح پڑھے ہم؟ نہیں میم, وہاں دال کے بعد تھوڑا کھینچے, وہاں پر نہیں کھینچنا ہے. جی لتتلو لن ندعو لشاء. سے سامنے آپ بتائیے کہ ہم صحیح پڑھے کہ غلط پڑھے؟ غلط پڑھے میم, آپ کھینچے شاہ کو میم. پڑھنا کیسا ہے؟ لشاء. غور کیجیے, الف اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو آگے والے حرف سے ملانا ہے. دیکھیے کیسے پڑھیں گے. لشیء. جی لشیء لکننا. کوئی بتائیے کہ ہم صحیح پڑھے کہ غلط؟ غلط. غلط. لأذبحنه.
اب پڑھیے سس خاشیہ فرسٹ لائن. جی میم. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. فی جی لَإِلَى الْجَحِيمِ. آگے. سس معراج آپ پڑھیے آگے کی لائن. لَإِلَى الْجَحِيمِ. نہیں لائن پڑھنا ہے آپ کو. نیکسٹ لائن. نبلوا. اچھا نب میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے بتائیے. قلقلہ. جی بارک اللہ. آگے. بئس الاسم. آگے بڑھ. لأنتم اشد. آگے کی لائن سے سرید آفرین آپ پڑھیے. سلاسل. جی. خواریر. روکو پر پڑھے کہ باریک پڑھے. روکو باریک پڑھی تھی. باریک پڑھی میں. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر کون سے رو کو باریک پڑھنا ہے, کون سے رو کو پر پڑھنا ہے, یا پھر دونوں کو پر پڑھنا ہے. زبر اور پیش والے را کو پر پڑھنا ہے, زیر والے را کو باریک پڑھنا ہے. یہاں کی بات کر رہے ہیں ہم. ہاں حمزۃ الوصل ہے. آگے سے نہیں سمیہ ترنما پڑھیے. جی باجی. ولا انا عابد ما عبدتم. موسیٰ عیسیٰ. جی سامنا آپ پڑھیے آگے. جی صلاۃ کیوں کیسے صلاۃ. سواد ہے نا بہن. صلاۃ صلاۃ. حیات مشکات. جی سمجھ گئے نا آپ لوگ رسم الخط کسے کہتے ہیں. الحمدللہ. جی باجی. الحمدللہ. الحمدللہ. اب چلتے ہیں رموز اوقاف. علامات وقف. یعنی قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے, کہاں ٹھہرے, کہاں نہ ٹھہرے. دیکھیے آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا, علامات کسے کہتے ہیں وہ بتائیے مجھے پہلے. علامت ایک سائن, ٹھیک ہے, ایک سائن جس کو دیکھ کے ہم کچھ پہچان سکے اس کو کہتے ہیں علامت. ٹھیک ہے. وقف یعنی رکنے کی. علامات وقف اس کو کہتے ہیں رکنے کی علامتیں. قرآن پاک میں ہم کو کیسے رکنا ہے اس کی علامتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. ایک ایک علامت کو یاد رکھتے ہوئے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن پاک جب میں پڑھوں گی تو مجھ کو اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح یہاں پر بتایا گیا. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے
یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے موافق وقف کریں۔ تو دیکھیں علامات، یہ جو نشان ہے نا گول نشان، اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ پتا ہے نا سبھی کو؟ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو آیت دکھے گی وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے کسی بھی حال۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے یعنی ضروری ہے آیت کے۔ اور یہ جو نیچے دکھ رہا ہے نا 5، اس طرح گول نہیں ہوتا، تھوڑا سا ایسا 5 کی طرح، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آیت کے مثل ہے، یعنی آیت کے برابر۔ جہاں 5 دکھے گا آپ کو عربی کا، وہاں پر آپ کو رکنا ہے۔ اور یہ جو میم ہے، یہ میم بھی وقف لازم کی علامت ہے، لازماً آپ کو رکنا ہوگا۔ میم جہاں پر آپ کو قرآن میں دکھے گا، آپ وہاں پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، وقف کریں گے، رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ جو بھی آخری حرف رہیں گا میم کے پاس، آیت کے پاس جیسا آپ جزم دے کے سانس توڑتے ہیں ویسے توڑیں گے، یا پھر میم کے پاس آپ کو 2 زبر دکھ رہا ہے تو وہاں پر آپ 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، یا پھر میم کے پاس آپ کو گولتا دکھ رہا ہے تا مربوطہ تو آپ اس کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے۔ اس طرح جیسے ہم کل وقف کا بیان پڑھے نا، کیسے کیسے وقف کرنا ہے، کون سا حرف کہاں کا آئے گا، تو آپ کو میم کے پاس جیسے حروف آئیں گے اسی حروف کے لحاظ سے جو اعراب آئے گا وہ اعراب کے لحاظ سے آپ کو وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بھی وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ ایک تو ہو گئی آیت، ایک ہو گئی 5، اور ایک ہو گیا میم، اب ہے تو یعنی وقف مطلق، ٹھہرنا ضروری ہے، ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کریں گے بھی، کبھی کبھی نہیں کریں گے، تو اس طرح۔ تو جیم جہاں پر آپ کو دکھیں گا، آپ کبھی رکے کبھی نہ رکے، آپ کی سانس رک رہی ہے، آپ کی سانس لمبی چل رہی ہے تو آپ نہیں رکیں گے، آگے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو سانس نہیں بس ہو رہی تو آپ رک جائیں گے۔ جیم کے پاس جائز ہے آپ کے لیے، دونوں طریقے بھی جائز ہے، رک بھی سکتے نہیں بھی رک سکتے، سٹاپ اینڈ کنٹینیو 2 کر سکتے آپ۔ اور یہ زا یہاں بھی ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اجازت دی گئی ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرنا لازم نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے ٹھہرنے کی تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، سانس نہیں بس ہو رہی تو آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ سواد کے پاس بھی اگر آپ کی سانس نہیں رک رہی ہے، آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو رک سکتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے رکنے کی تو رک سکتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ رکے، لیکن آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا نہیں بس ہو رہی ہے، آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو رک سکتے ہیں سواد کے پاس۔ اور یہ قاف یعنی یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، اگر نہ ٹھہرے بھی تو بہتر ہے۔ اب دیکھیے کاف کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہ یہاں بھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب کاف آپ کو کہیں بھی دکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلی آیت دیکھیں گے، اگر وہاں پر تو ہے، لاسٹ آیت میں علامت تو ہے، تو آپ کاف کے پاس تو کا عمل کریں گے، اور اگر پچھلی آیت میں آپ کو جیم دکھ رہا ہے تو آپ جیم کا عمل کریں گے، پچھلی آیت میں آپ کو قاف دکھ رہا ہے تو آپ قاف کا عمل کاف کے پاس کریں گے، اس طرح۔ یعنی اس کا مرجع پچھلی آیت سے ہے، آپ اس کو جب دیکھیں گے تو پچھلی آیت کے تحت دیکھیں گے، کاف آ گیا تو آپ کو پیچھے سے دیکھ کے پڑھنا ہے کہ پیچھے کون سی علامت۔ اب یہ دیکھیے یعنی معنقہ، یہ معنقہ کی علامت ہے، یعنی یہ جو
तीन तीन नुक्ते हैं ना, सांप पे जिस तरह तीन नुक्ते होते हैं उस तरह ये जो तीन तीन नुक्ते होते हैं ना, एक आयत में दो जगह होते हैं, तो आप एक जगह मिलाकर पढ़ेंगे और एक जगह रुकेंगे। तीन तीन नुक्ते दो जगह होते हैं, एक जगह मिलाकर पढ़ेंगे और एक जगह रुकेंगे। आप पहले अगर रुक गए तो बाद में मिलाकर पढ़ेंगे, या फिर आप बाद में अगर रुक गए तो पहले मिलाकर पढ़ेंगे, इस तरह। या कफ, यहाँ ठहरने की भी इजाजत है, यानी कोई हर्ज नहीं, कफ के पास भी ठहर सकते हैं। सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं, मगर ना ठहरना बेहतर है। आप ना ठहरे तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर आपकी सांस नहीं रुक रही है तो आप रुक भी सकते हैं सल के पास। लेकिन सला, स्वाद लाम या सला के पास मिलाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल ना ठहरे। सला के पास नहीं ठहरना चाहिए बल्कि मिलाकर पढ़ना चाहिए। और लाम अलीफ, ये आयत, ये जो अलामत है लाम अलीफ, ये कभी आयत पर होती है और कभी इबारत के दरमियान होती है। तो जहां पर आयत पर हो लाम अलीफ तो वहां ठहर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि हम आयत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जहां इबारत के दरमियान आपको लाम अलीफ नजर आ जाए तो आप वहां पर खतान ना रुकेंगे, क्योंकि अगर लाम अलीफ के पास अगर आप रुक गए तो वहां पर मतलब बदल जाता है। इसीलिए लाम अलीफ अगर इबारत में हो तो लाम अलीफ के पास हरगिज नहीं ठहरेंगे। सीन या सक्ता, कभी कभी सीन दिखेगा आपको, कभी सक्ता दिखेगा, तो सीन के पास हो या फिर सक्ता के पास हो, आप क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। कल्ला बल रौन, कल्ला बल रौन। अब देखिए वक्फहू, यहाँ भी सक्ता से कुछ ज्यादा निस्बत, यानी कुछ ज्यादा देर आवाज बंद करेंगे आप नाक में, लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात अहम, जहां कहीं कई ज्यादा अलामतें हों, जैसे देखिए अगर आपको एक ही जगह तीन चार अलामतें नजर आ रही हैं, जैसे स्वाद लामिया, फिर इसके ऊपर खफ है, फिर इसके ऊपर जीम है, तो जहां कई ज्यादा अलामतें नजर आ रही हो तो ऊपर वाली अलामत पर अमल होगा। ठीक है, जहां पर कई ज्यादा अलामतें हो तो ऊपर वाली अलामत पर अमल करेंगे। ये तीनों में से किसी एक पर नहीं, बल्कि ऊपर जो है उस पर अमल करेंगे। ठीक है, समझ गए हो गया आप लोग? यस मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट रुक जाए। देखिए अब पढ़ें। अब देखिए अलामत है इसमें, हम गौर करेंगे। अब देखिए शुरू में कौन सी भी अलामत नहीं है, आप वहां पर रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं। ठीक है, जज़ाअन हदाइक़ मलाइकतु उलाइक इन्ना अअतैनाकल कौसर। आयत आ गई, क्या करेंगे, जबर आने की सूरत में आयत से पहले जज़म देकर सांस छोड़ें। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, क्या पढ़े थे हम, आयत पर अगर तजदीद आए तो क्या करेंगे, जवाब दें। जज़म, गुन्ना हाँ, के साथ जज़म।
गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पर नून और मीम नहीं है, नून और मीम के अलावा दूसरा हर्फ हो तो कल सिस मेराज आपने सवाल किया था कल। यस यस यस, नून और मीम आए तो गुन्ना करना है। हाँ, नून और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो सिर्फ जज़म दे दे, ठीक है। الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح فيها। अब देखिए यहाँ आवाज रुक गई ना अपनी, तो हम फिर पीछे से एक हर्फ मिलाकर पढ़ेंगे, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अब देखिए यहाँ आयत पर लाम अलिफ आया, फिर आयत के ऊपर 3 नुक्ते भी आए, तो आप यहाँ पर आयत ही का अमल करेंगे, बल्कि उसके ऊपर वाली अलामतों पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर आयत हो या 5 हो तो आप आयत पर ही अमल करेंगे, उसके ऊपर नीचे वाली अलामतों पर अमल नहीं करेंगे। बल्कि आयत के अलावा कहीं 2 या 3 से ज्यादा अलामतें आई हो तो वहां पर ऊपर वाली अलामत पर अमल करेंगे। सलाम, आप यहाँ सलाम पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, ये अमल कर सकते हैं आप। सलाम या फिर सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फज्र। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब देखिए यहाँ जो आगे अलामतें आ रही है वो 3 अलामतें हैं, और 3 में ऊपर वाली अलामत सला है, स्वाद लाम या, तो यहाँ आप खता नहीं रुकेंगे। ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़हा वला अज्रुल आखिरत। एक मिनट रुक जाए। वला अज्रुल आखिरति अकबर। अब देखिए मीम आ गया, मीम वक़्फ़े लाजिम की अलामत, तो आप यहाँ आखिरी हर्फ पर जज़म देंगे, क्योंकि वक्फ करते वक्त उससे पहले जबर जेर पेश 2 जेर 2 पेश आए तो क्या करेंगे, जज़म देकर सांस छोड़ेंगे। इसलिए हाँ, लौ कानू यअलमून फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अब देखिए वक्फा आ रहा है, यहाँ आपको सांस नहीं तोड़ना है बल्कि रुकना है और आगे से मिलाना है। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर। रुक जाए, अब देखिए यहाँ सकता आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आवाज बंद करेंगे लेकिन सांस ना टूटने पाए। कल्ला बल राना वक़ील मन राक़ अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुरूफ मद्दा है तो पूरा पढ़ेंगे आयत के पास, ठीक है, समझ गए आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمدللہ. الحمدللہ. جی آپ لوگ کا ہوم ورک کیا ہوگا ابھی؟ یہ جو آخری کے 2 پیجز ہے نا، جزان سے لے کے یا ودخلی جنتی تک کے، نیکسٹ کلاس میں اس کے پورے قواعد یاد کر کے آئیں گے آپ لوگ، پورے قواعد ایک ایک حرف پہ، حرکات سے لے کر مخارج سے لے کر آخر یعنی علامات وقف تک، ہر ورڈ پہ ایک ایک لائن میں ایک ایک سے میں پوچھوں گی انشاءاللہ، قواعد مخارج ہر چیز، تو آپ کو پورا قاعدہ ریویژن کرنا ہے. نیکسٹ 2 کلاسز ہوں گی نیکسٹ ویک، تو وہ 2 کلاسز میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہی پوچھا جائے گا، قواعد مخارج سب. تو آپ کو کلاس میں سنانا ہے، کچھ ریٹن ہوم ورک نہیں ہے ابھی انشاءاللہ. ہر ورڈ پہ قاعدہ پوچھیں گے. یہ آخر کے 2 پیجز آپ لوگ بہت اچھی طرح یاد کر کے آئیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی جی میم. جی الحمدللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.